بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، رات کے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان سے پہلا بالواسطہ باضابطہ رابطہ کر لیا گیا، اور یہ رابطہ اس مرتبہ اس کے لیے ایک لمبا اور مشکل روٹ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی نظر آتی ہے۔ تفصیلات رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کی کنفرمیشن کے مطابق جو روٹ استعمال ہوا وہ سابق صدر اور آئندہ صدارت کی کرسی پر نظر جمانے والے آصف زرداری کا پیغام اعتزاز احسن کو، جو کہ عمران خان کے پڑوسی ہیں زمان پارک میں، اور پھر اعتزاز احسن کے ذریعے یہ پیغام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ کو، اور اس کے بعد پھر لطیف کھوسہ کا گزشتہ 2-3 دنوں سے منظر عام سے غائب ہونا، عمران خان کے ساتھ روابط کرنے کی کوشش کرنا اور اس بات کی خواہش کا اظہار کرنا اسد کیسر، علی ظفر اور دیگر لوگوں سے کہ ان کے ذریعے جو وہ عمران خان تک ایک پیغام جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس پیغام کی گونج آج اس وقت سنائی دی جب عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ علی ظفر نے، جو کہ پارٹی کے نئے ممکنہ چیئرمین ہیں، 3 مارچ کو ہونے والے الیکشن کے بعد ان کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کے اوپر IMF کو ایک خط لکھنے جا رہے ہیں۔ یہ خبر ایک ایسے تناظر میں بھی سامنے آئی جب اس قسم کی اطلاعات بھی اسلام آباد کے اندر گردش کر رہی ہیں کہ 10 فروری سے لے کر 20 فروری کے دوران 10 فروری سے لے کر 20 فروری کے دوران ایک بار پھر خفیہ اداروں کی جانب سے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان، الیکشن کے بعد ایک بار پھر ان کی مقبولیت جانچنے کے حوالے سے ایک سروے کیا گیا، ایک پریکٹس کی گئی، جس کے حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں۔ اور وہ نتائج کچھ اس طرح سے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اگر عمران خان کی مقبولیت 70 سے 75% تک تھی، تو اب پاکستانی عوام کے اندر عمران خان کی یہ مقبولیت بڑھ کے 80% تک پہنچ چکی ہے۔ عوام انتخابی نتائج تبدیل کرنے کے حوالے سے سخت ناراض ہیں، اور عمران خان کے لیے آج بھی پاکستان کا کچھ سب سے معتبر سیاستدان ہے جس کے اوپر پاکستانی عوام پاکستانی مستقبل کے حوالے سے یقین کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ صرف عمران خان ہے۔ وقت سے پہلے الحمدللہ یہ رپورٹ تازہ ترین پاکستانی خفیہ ادارے کی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس سے پہلے الیکشن سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے الحمدللہ ایک ایسی خبر جو کہ مستقبل کے اندر الحمدللہ ٹھیک ثابت ہوئی، نشستوں کی تعداد سے لے کر وہ بھی آپ کے سامنے رکھ چکے۔ یہ جو آج سینیریو پیدا ہوا ہے، خاص طور پر علی ظفر کے اس بیان کے بعد، جس کے اوپر میں ابھی کچھ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بیسیکلی کیسے پاکستانی میڈیا اور جنگ جیو گروپ جو ہے وہ اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علی ظفر صاحب نے آخرکار کہا کیا تھا، عمران خان کس قسم کا خط لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جناب ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر راستے روکے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن نہ بچے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے علی ظفر نے سلمان اکرم راجہ نے گفتگو بھی کی پاکستانی ٹی وی چینل سے، کس تناظر میں، کیونکہ آج ٹی وی چینل مسلسل اس کو اس طرح سے پورٹرے کرتے رہے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی دشمنی ہے، کیونکہ کل جو ہے وہ یہ کوئی جو ہے پاکستان سے دشمنی ہے خدا نخواستہ۔ کل فنچ ادارے کی ایک رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جنہوں نے بتایا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہ آیا تو پاکستان کے اندر معاشی استحکام ہرگز نہیں آ سکتا، اور موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کی، وہ پاکستان کو آگے لے کر جائے گی معاشی عدم استحکام کی طرف، اور جس کا خمیازہ ریاست پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کو مہنگائی کی صورت میں بھی بھگتنا ہوگا۔ آج بلومبرگ ایک اور عالمی ادارہ، اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ فوری طور پر آئندہ حکومت کو $6 ارب کی قسط کے لیے
IMF کے پاس جانا ہوگا، اور کوئی ایسی حکومت جو کہ آئینی، قانونی اور اخلاقی گراؤنڈز کے اوپر کھڑی نہ ہو، وہ IMF کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتی جو کہ پاکستانی عوام کے مفاد میں ہو۔ یعنی ایسا معاہدہ کرنے والی جو حکومت ہے وہ کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر نہیں کھڑی ہوگی، کوئی اس کے پاس اخلاقی معیار نہیں ہوگا، تو ایسی صورتحال میں وہ پاکستانی عوام کے جائز حقوق کے لیے کس طرح سے بات کر سکتی ہے۔ جناب شرجیل میمن صاحب نے فرمایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کی آئندہ نسلوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ شرم آنی چاہیے پاکستان کے اس روایتی سیاسی مافیا کو کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ کیا اس وقت کر رہے ہیں، یہ جو تاریخ کی بدترین دھاندلی شدہ نتائج اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے جا رہے ہیں، کیا یہ پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ شرم آنی چاہیے احسن اقبال جیسے کرداروں کو جو یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کا IMF کو خط لکھنا ملک دشمنی ہے۔ کیا اس وقت جو کھلواڑ وہ پاکستانی آئین اور قانون اور پاکستان کے اندر انتخابات، جمہوریت اور پاکستانی اداروں، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ جو اب تک کر رہی ہے، کیا وہ پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ فرمانا کہ PTI کا خط کی IMF کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور IMF جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، انتخابات سے اس کا لینا دینا نہیں، اس معاملے کی کوئی اخلاقی سٹینڈنگ کسی طور نہیں ہے۔ دنیا بھر کے عالمی ادارے، چاہے وہ جمہوری ادارے ہوں، آئینی سیاسی ادارے ہوں یا معاشی ادارے ہوں، پاکستان پر نظر رکھنے والے، پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے والے یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی کوئی مقبول ترین سیاسی اور عوامی جماعت ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تمام تر اشاریے، تمام تر نتائج یہ بات ثابت کر چکے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کو، ایک ایسے شخص کو کہ جس کو گزشتہ تقریباً 2 برسوں سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، جس کو گزشتہ 2 برسوں سے 200 سے زائد کیسز میں تنہا پسایا جا رہا ہے، جس کی پوری قیادت کے اوپر جھوٹے، غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز بنا کر انہیں جو ہے وہ جیلوں کے اندر ڈالا گیا، خواتین اور بچوں کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھا گیا، چادر اور چاردیواری کا خیال بھی نہیں رکھا گیا، ان کو کسی قسم کی انتخابی کمپین نہیں کرنے دی گئی، ان کی پارٹی کے اوپر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے گئے کہ لوگوں سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی، ان کی مال کو، ان کے اولاد کو، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن ان تمام تر حربوں کے باوجود کہ جب ان سے انتخابی نشان تک چھین لیا گیا، جب ان کے امیدواروں کو اس سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے سے روکا گیا، جب اس سیاسی جماعت کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا گیا، جب ان کو انتخابی مہم تک نہیں چلانے دی گئی، جب انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے مہم چلانے کی کوشش کی تو انٹرنیٹ تک بند کر دیا گیا، اور الیکشن کے دن ان کو روکنے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے انٹرنیٹ، کال سروسز، ٹیلی فون سب کچھ بند کر دیے گئے۔ اس کے باوجود پاکستانی عوام نے تاریخ کی اندر ایک مثال قائم کرتے ہوئے اس دن کروڑوں کی تعداد میں نکل کر پاکستانی عوام نے عمران خان کی بات کے اوپر لبیک کہا، کروڑوں کی تعداد میں 3 کروڑ سے زائد ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیے۔ پنجاب کے اندر 220 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی جھولی میں ڈالیں، 180 نشستیں قومی اسمبلی میں عمران خان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو دیں۔ لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی راز نہیں ہے۔ آج پاکستان کا بچہ اس بات کو جانتا ہے، آج پاکستان کا ہر ایک سیاسی کارکن، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو، وہ یہ بات جو ہے وہ چاہے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کرے، قریبی دوستوں سے کرے، اپنے سرکل کے اندر کرے، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ نون لیگ الیکشن برے طریقے سے ہار چکی تھی۔ نہ صرف نون لیگ بلکہ نون لیگ کے رہنما، پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے اس میں اب تک جو واحد جو شخص جو کہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا، 4تھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا خواب لے کر آیا، ایک ایسے حلقے کے اندر جہاں پہ وہ گزشتہ 40 برسوں سے الیکشن لڑ رہا ہے، وہاں پر ایک جیل کے اندر قید تنہا خاتون، بیمار خاتون، 80 سالہ خاتون یاسمین راشد جنہیں کمپین تک نہیں چلانے دی گئی، انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کر اس شخص کو جس کا نام نواز شریف ہے اس کو چہروں شانے چت کر دیا، اس کو شکست فاش دی۔ لاہور کے اندر پوری کی پوری نون لیگ، پورا شریف مافیا، نواز شریف، شہباز شریف،
مریم نواز اور حمزہ شہباز کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ رات 11 بجے یہ اپنے ماڈل ٹاؤن اور دیگر تمام دفاتر بند کر کے گھروں کو جا چکے تھے، کہہ چکے تھے کہ ستیہ ناس ہو گیا ان کا، پاکستان تحریک انصاف نے انہیں فارغ کر دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر 12 بجے کے بعد رات کی تاریکی میں چیف الیکشن کمشنر نکلتے ہیں، ایک خفیہ ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد نتائج کو روکا جاتا ہے، ٹی وی چینلز کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر ایک ریکارڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کو یہیں روک دیں، 100 سے نیچے روکے رکھیں، اور اس کے بعد پھر جعلی نتائج تیار کیے جاتے ہیں، فارم 45 غائب کر دیے جاتے ہیں، جعلی فارم 47 کے ذریعے نتائج سامنے لائے جاتے ہیں، اور اگلے مسلسل 3 دن جعلی نتائج تیار کرنے جانے کے بعد آخر کار 11 فروری کو اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ نہیں جناب، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے تو 92 نشستیں حاصل کیں، 180 نشستیں حاصل نہیں کیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نشستیں جو کہ 20 اور 30 کے درمیان تھی دونوں سیاسی جماعتوں کی، ان کی تعداد بڑھا کر 50، 55 اور 75، 80 تک لے جائی جاتی ہے۔ ایسی تاریخ کے اندر دھاندلی کی کوئی مثال پاکستان تو کیا پوری دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ پاکستان کے اندر پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے، یہاں پر پاکستان کے اندر جرنیلوں کی زیر نگرانی ریفرینڈم ہوتے رہے، لیکن اتنی بدترین دھاندلی کسی مارشل لا دور کے اندر بھی نہیں ہوئی جتنی اس دور کے اندر ہوئی، جب مافیا، ہینڈلرز اور سہولتکاروں نے تاریخ کی بدترین دھاندلی کرتے ہوئے پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے عمران خان جو جد و جہد کر رہے تھے اس کو روک دیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن باقی نہیں رہا، تھوڑی دیر پہلے سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ کہا، علی ظفر نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کے اندر ہمیں کسی جگہ کوئی انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، پاکستان کے کسی ادارے سے ہمیں اس وقت انصاف کی امید نظر نہیں آ رہی۔ اس کے باوجود پہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اب بھی ایسے حالات کے اندر بھی کہ جب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی اور مافیا کی سہولت کاری کرتے ہوئے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے تمام تر سیاسی، آئینی، قانونی، جمہوری حقوق چھین لیے، ان سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا، بغیر آئین اور قانون کی کسی شک کو ریفر کیے، اور پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل کرنے سے زیادہ ان کا زور تھا کہ تحریک انصاف کا جو قانون ہے، جو آئین ہے پارٹی کا، اس کے اوپر، حالانکہ تحریک انصاف نے اس کے اوپر عمل کیا تھا، اس کی اس طرح سے اسکروٹنی کی کہ پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ موصوف نے یہ کہا اپنے فیصلوں کے اندر کہ چند لوگوں کی، جن میں اکبر ایس بابر صاحب ہیں، ان کی حق تلفی ہو گئی یا انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، اور یہاں جہاں پر کروڑوں پاکستانی عوام کا معاملہ تھا، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کروڑوں ووٹرز کو، جو کہ پاکستانی عوام ہیں، جن کا تعلق کسی دشمن ملک سے نہیں ہے، ان کے ووٹ ڈالنے کے حق پر ڈاکہ مارا گیا، ان سے انتخابی نشان چھینا گیا، ان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود آفرین ہے کروڑوں کی تعداد میں عوام پر کہ وہ گھروں سے نکلے اور اپنے فیصلے سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا انتخابی نشان صرف عمران خان ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کو چین نہ آیا، چاہے وہ پاکستانی عدلیہ ہو، چاہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا ہو، انہوں نے اکٹھ کر لیا عمران خان کے خلاف۔ اور چند دن پہلے منا کہلانے والے منیب فاروق صاحب کے ذریعے ایک میسج بھی پہنچایا کہ آپ چاہے الیکشن جیت جائیں، آپ مینڈیٹ نہ کریں، اگر آپ جو ہے وہ پاکستانی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کریں گے تو پھر ہم آپ کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس جگہ پر عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے پاکستانی ریاست کے ساتھ لڑائی کی؟ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی کیا تاریخ ہے؟ یہ وہی آصف زرداری ہے جو یہ کہتے تھے کہ جناب ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ وہی نواز شریف ہے، یہ وہی سردار ریاض صادق ہے، یہ وہی رانا ثناء اللہ ہے، یہ وہی سعد رفیق ہے، یہ وہی خواجہ آصف ہے جو کہ کس طرح سے کھلے عام قومی اسمبلی کے اندر بھی اور جلسوں میں بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستانی فوج کا، جرنیلوں کا مذاق اڑاتے رہے، پاکستانی ججوں کے اوپر پھپتیاں کستے رہے، پاکستانی ججوں کو بلیک میل کرتے رہے، پاکستانی ججوں کو دھمکیاں دیتے رہے، پاکستانی ججوں کو یہ تک کہتے رہے کہ تمہارے بچوں کے لیے پاکستان کے اندر رہنا مشکل بنا دیں گے۔ آج تو سب کچھ جھاڑ پھونچ کر انہیں پاکستانی عوام کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور عمران خان کا صرف ایک مطالبہ کہ پاکستان آئین اور قانون کے اوپر چلے گا، اس کو پشے پش ڈال دیا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف پاکستانی عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام
آئین اور قانون کے تحت، جمہوریت کے تحت عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جس دن عمران خان اس ملک میں 2/3 اکثریت لے کے آ گیا، اس کے بعد پاکستان میں تمام تر سیاسی مافیا کی دکانیں مکمل طور پر بند ہو جائیں گی۔ دوستو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور کپتان کے اس بیان اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد کہ وہ IMF کو خط لکھنے جا رہے ہیں کہ خبردار، پاکستان کے اندر ایسا دیا گیا کوئی بھی قرضہ الٹا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا کہ جس میں پاکستان کے اندر ایک دھاندلی کے ذریعے قائم کی گئی حکومت کے ساتھ آپ مذاکرات کریں اور انہیں قرضہ دیں۔ عمران خان نے واضح کر دیا کہ وہ لکھیں گے اور کہیں گے کہ پہلے پاکستان کے اندر ہونے والی دھاندلی کا ایک ایک حلقہ کھولا جائے، عدلیہ کی زیر نگرانی کھولا جائے، دھاندلی کا پردہ جو ہے وہ فاش کیا جائے، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نئے قرض کے حوالے سے ہونے چاہیے، جس کے اوپر اب اس قسم کے ریئیکشن بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ عمران خان سے ایک بار پھر رابطہ کیا گیا ہے، اور اس رابطے کے اندر ایک بار پھر انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اگر حکومت بنائیں تو معاملات آگے چل سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب کا کیا جواب آتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔